ایک گاؤں میں رہنے والا لڑکا عاصم جو ہمیشہ لوگوں کے سامنے خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا دراصل بہت ذہین اور دلیر تھا۔ ایک دن اس نے ایک قدیم کتاب دکان سے خریدی جو اسے بظاہر سستی اور پرانی لگی، لیکن جب اس نے اسے پڑھنا شروع کیا تو ہر صفحہ ایک نیا راز ظاہر کرتا گیا۔ کتاب میں درج تھا کہ گاؤں کے قریب واقع جنگل میں ایک قدیم خزانہ دفن ہے، لیکن اس خزانے تک پہنچنے کے لیے ایک مشکل اور خطرناک راستے سے گزرنا ہوگا۔ عاصم کا دل بوجھل ہو گیا، لیکن اس کے تجسس نے اس کی ہمت بڑھائی اور وہ رات کو کتاب کے نقشے کے مطابق جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، لیکن اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی سانس روک لی اور دیکھنے کے لیے تھم گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ عاصم نے ہمت پکڑی اور آگے بڑھ گیا۔ جنگل کی گہرائی میں پہنچ کر عاصم کو ایک پرانا مندر نظر آیا جس کی دیواروں پر قدیم تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ زمین کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ اس نے دیکھنے کے لیے جھک کر زمین کو کھودا اور اچانک اسے ایک صندوق ملا جو بہت بھاری تھا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک پرانا خط تھا جس پر ایک تنبیہ درج تھی: جو بھی اس صندوق کو کھولے گا اس کا سامنا ایک ایسے راز سے ہوگا جو اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ عاصم نے خط کو پڑھا اور تھوڑا سہم گیا، لیکن اسے خزانے کی تلاش جاری رکھنی تھی۔ خط کے مطابق اسے مندر کے نیچے چھپے ایک خفیہ دروازے کی طرف جانا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے دروازہ مل گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کو کھولا اسے ایک عجیب سی روشنی نے گھیرا۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ اب عاصم کے پاس دو راستے تھے: تو وہ واپس جا سکتا تھا اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتا تھا، پھر وہ آگے بڑھ کر اس راز کو جان سکتا تھا جو شاید اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے اور قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عاصم نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا وہ آگے بڑھا اور واپس لوٹ گیا؟ یہی کہانی کا وہ تاریک راز ہے جو ابھی تک پوشیدہ ہے۔ اور ہاں دوستوں، آخر میں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔